بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ لیکچر کے اندر اسلامی نظام اخلاق، اسلام کا نظریہ اخلاق اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اسلام کا نظریہ اخلاق کیا ہے؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر برائی اور بھلائی جانی پہچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کے نیک اور بعض کے بد ہونے پر متفق رہی ہے، تو پھر دنیا میں مختلف اخلاقی نظام اور نظریے کیوں ہیں، اور اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کی وہ خاص بات کیا ہے جسے اس کی امتیازی خصوصیت کہا جا سکے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر اخلاق کے معاملے میں اور مختلف اخلاقی نظام اور نظریے کیوں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک کائنات کے تصور، کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد کے اندر اختلاف ہے۔ کائنات کا تصور کیا ہے، اس کائنات کا خالق کون ہے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی، پھر اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت کیا ہے، پھر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، کیوں انسان کو پیدا کیا گیا، اس سارے کے اندر اختلاف ہے۔ مختلف مذاہب کا، عیسائیوں کا نقطہ نظر اور ہے، یہودیوں کا نقطہ نظر اور ہے، ہندو اور سکھ کا نقطہ نظر اور ہے، بدھ مت اور اسی طرح اور جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر ان کا نظریہ اور ہے، پارسیوں کا نظریہ اور ہے۔ جب ان تین چیزوں کے اندر نقطہ نظر میں اختلاف ہے تو پھر اس اخلاقی نظام اور نظریے کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور کائنات کے متعلق پھر سوال یہ تھا کہ اسلام اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کی وہ خاص بات کیا ہے جسے اس کی امتیازی خصوصیت کہی جا سکتی ہے۔ تو پہلا نمبر یہ کہ کائنات کے تصور کے بارے میں اسلام کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اسلام بتلاتا ہے۔ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، اسلام اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر انسان کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ بھی اسلام بتلاتا ہے۔ پھر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہمارے سابقہ لیکچرز کے اندر یہ بات ہوتی آئی ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کائنات کے متعلق اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کے خالق و ناظم ہے، وہی ہم سب کا آقا ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، سبوح قدوس ہے، اور اس کی خدائی ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کی حیثیت اس دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہے اور خدا کا نائب ہے، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالے۔ خدا کے قانون، خدا کی مرضیات کو خدا کی زمین کے اوپر نافذ کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ ایک تو خدا کی زمین کے اوپر خدا کے نظام کو قائم دائم رکھے، دوسرا یہ کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کا نظام خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالے۔ انسان اپنی زندگی کے پورے کارنامے کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اسے یہ جواب دہی اپنی مکمل ترین شکل میں آخرت میں کرنی ہے، یعنی کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے قانون اصولوں کے مطابق اسے گزارنا ہے۔ پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جو کچھ اس نے اس دنیا کے اندر کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی مہلت ہے
کہ انسان دنیا کے اندر کوئی کام کرے، کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے تو یہ ایک امتحان ہونا ہے، جو امتحان مرنے کے بعد ہوگا، تو دنیا کے اندر اپنے اس امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ اس امتحان میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہوگا۔ ہاتھوں نے کیا کیا، زبان نے کیا بولا، دماغ نے کیا سوچا، قدم کس طرف چلے، نیکی کی طرف چلے یا برائی کی طرف چلے، کانوں نے اچھا سنا یا برا سنا، تو انسان اس امتحان کے اندر اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہے۔ اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے، زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے۔ پوری کائنات میں جس چیز سے جیسا کچھ بھی اس کو واسطہ پڑتا ہے، اس کا صاف صاف جو ہے انسان کو آخرت کے اندر حساب دینا ہے۔ اور حساب لینے والی وہ ذات ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت گزاری کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان کو تو اپنے لیے بنایا، پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر جس نے خود انسان کو اس کے دل و دماغ پر اور ہاتھ پاؤں پر اختیار بخشا ہے، اور اس ہستی کو انسان کی حرکات و سکنات ہی کا نہیں بلکہ اس کے خیالات ارادوں تک کا پورا علم ہے، اس کی ہر تفصیل اس ہستی کے پاس ہے۔ نمبر 1، اب مقصد کائنات اور انسان کے بارے میں یہ تصور اس اصلی بھلائی کو طے کرتا ہے جس کو حاصل کرنا انسان کی سعی اور عملی کوشش کا اصلی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہے خدا کی رضا۔ یہی وہ معیار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کسی طرز عمل کو جانچ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ خیر ہے یا شر ہے۔ کوئی بھی کام ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ خدا کے اصول، خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا اس سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر خدا کی مرضی اور اصولوں کے مطابق ہوگا تو وہ احسن اور اچھا اور بھلائی والا طریقہ ہوگا، اگر اس سے ہٹا ہوا ہوگا تو وہ شر کا طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد ماخذ معیار دینے کے ساتھ ساتھ اسلام اپنے اسی تصور کائنات و انسان سے ہم کو اخلاقی اچھائی یا برائی کے علم کا ایک مستقبل ذریعہ بھی دے دیتا ہے۔ اس نے ہمارے علم اخلاق کو صرف عقل یا خواہشات یا تجربے یا علوم انسانی پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ ہمیشہ ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں سے ہمارے اخلاقی احکام بھی بدلتے رہیں اور انہیں کوئی مستقل بنیاد اور مضبوطی نصیب ہی نہ ہو سکے۔ نہیں، بلکہ ہمیں وہ ایک طے شدہ ماخذ دیتا ہے، ہمیں اصول بتلا دیے گئے کہ یہاں سے آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور وہ ہے خدا کی کتاب جس سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ماخذ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کی تعلیمات، جس سے ہم کو ہر حال میں، ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور یہ ہدایات ایسی ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان کے معاملات ہیں، بین الاقوامی سیاست سے لے کر بالکل اپنے ایک گھر کے ماحول تک کے معاملات ہیں، ان سب کی رہنمائی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تیسری چیز نافذ کرنے کی قوت، پھر اسلام کے اسی تصور کائنات اور انسان میں نافذ کرنے کی وہ قوت بھی ہے جس کا قانون اخلاق کی پشت پر ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے خدا کا خوف، آخرت میں پوچھ گچھ کا احساس، اور ہمیشہ رہنے والے مستقبل کی خرابی کا خطرہ۔ اگرچہ اسلام ایک طاقتور رائے عام بھی تیار کرنا چاہتا ہے جو اجتماعی زندگی میں اشخاص اور گروہوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرے،
اور ایک ایسا نظام بھی بنانا چاہتا ہے جس کا اقتدار اخلاقی قانون کو طاقت کے زور پر نافذ کرے، لیکن اس کا اصل اعتماد اس خارجی دباؤ پر نہیں ہے بلکہ اندرونی دباؤ پر ہے۔ اور اصل چیز جو ہے وہ اندرونی دباؤ ہے۔ جب تک انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا اور اسے یہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں بھی مجھ سے کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے، اس وقت تک اس پر باہر کا بھی کوئی دباؤ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ تیرا معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی تیری نگہبانی کر رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات ہے وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر پوشیدہ رہ جانے والی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس خالق سے تیرا واسطہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز محرکات ہیں۔ انسان، کائنات اور انسان کے بارے میں اسلام کا یہ تصور وہ محرکات اور اسباب بھی فراہم کرتا ہے جو انسان کو قانون اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ انسان کا اس بات پر راضی ہو جانا کہ وہ خدا کو اپنا خدا ماننے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے اور اس کی رضا کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے، یہ اس بات کے لیے کافی وجہ ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جن کے متعلق اسے یقین ہو کہ خدا کے احکام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے احکامات ہیں، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ ہو کہ اسے پتہ ہو کہ وہ خدا کے احکام ہے۔ اور اسی وجہ کے ساتھ آخرت کا یہ عقیدہ بھی ایک طاقتور محرک اور سبب ہے کہ جو شخص احکام الہی کی اطاعت کرے گا اس کے لیے آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ایک شاندار مستقبل یقینی ہے۔ خواہ دنیا کی عارضی زندگی میں اسے کتنی ہی مشکلات، تکالیف، نقصاناتوں سے دوچار ہونا پڑے، اس کے برعکس جو یہاں سے خدا کی نافرمانیاں کرتا ہوا جائے گا اسے ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنی ہوگی، چاہے دنیا کی چند روزہ زندگی اس نے کتنے ہی مزے سے کیوں نہ کاٹ لی ہو۔ اس کے بعد اسلامی تصور کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے 3 سب سے نمایاں ہیں جنہیں اس کا خاص تحفہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کو مقصد بنا کر اخلاق کے لیے ایک ایسا بلند معیار فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اخلاقی نشو و نما کے امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر علم کا ایک ذریعہ مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائیداری اور ہمیشگی بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے مگر غیر مستقل مزاجی اور بے ربطگی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خام خواہ کے نئے پن سے کام لے کر نرالے اخلاقیات نہیں پیش کرتا اور نہ انسان کے جانے پہچانے اخلاقیات میں سے بعض کو بلا وجہ گھٹانے اور بعض کو بلا سبب بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انہی اخلاقیات کو لیتا ہے جو جانے پہچانے اور معروف ہیں، جن کو انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے قبول کیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانیت سے ایک ایسا نظام زندگی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو نیکی پر قائم ہے اور برائی سے پاک ہو۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ جن بھلائیوں کو انسانیت کے ضمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے انہیں قائم کریں اور پروان چڑھائیں، اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے برا سمجھتی چلی آئی ہے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرے۔ اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا ان کو جمع کر کے اس نے ایک امت بنائی جس کا نام امت مسلمہ رکھا۔ اس کے بعد اخلاقی صفات ہیں، وہ صفات جو خدا کی رضا کے لیے کیے جائیں، اسلام کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، عبادت ہی کہلانے کا مستحق ہے، لیکن اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں جن میں پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کا اظہار ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جس میں خدا تعالیٰ کے نائب ہونے کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایسے ہی اعمال فنی اصطلاح میں اخلاق کہلاتے ہیں،
اس کے بعد پسندیدہ صفات ہیں صبر ہے، سچائی راست بازی ہے، عدل و انصاف ہے، امانت ہے، عفو درگزر ہے، رواداری ہے، احسان ہے، مساوات ہے، اخوت اور تقوی ہے۔ اسی طرح ناپسندیدہ صفات ہیں حرص ہے اور ظلم ہے، دروغ گوئی جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، حقوق و فرائض ہیں، اور پھر والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔